قبل مرثیے کے چند رباعیات و قطعات وغیرہ ملاحظہ فرمائیے گا، اور بہت مختصر مرثیہ پڑھوں گا، چند بند سے فضائل و مصائب کی پڑھوں گا، ایک آدھ رباعی وغیرہ ملاحظہ کر لیجئے، ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ صلوات کی فضائل میں ہی یہ رباعی ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ صلوات اگر اہل ولا بھیجتا ہے، صلوات اگر اہل ولا بھیجتا ہے، اس پر صلوات مصطفیٰ بھیجتا ہے، اس پر صلوات مصطفیٰ بھیجتا ہے، اور جو بھیجتا ہے احمد پر ایک بار درود، جو بھیجتا ہے احمد پر ایک بار درود، بھائی 10 بار درود اس پر خدا بھیجتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ملاحظہ فرمائیں کہ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، ملاحظہ فرمائیے، دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، بھئی وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا۔ بات سنیے گا کہ بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی، بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی، آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ خدا کسی کو جب جو کمال دیتا ہے، خدا کسی کو جب جو کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے گا کہ حسب نسب ہو پرکھنا، حسب نسب ہو پرکھنا تو یا علی کہہ دو، بھائی ذرا ساتھ دیجئے گا ہمارا، حسب نسب ہو پرکھنا تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ شعراء بھی بیٹھے ہیں تو بس ایک مطلع اور ایک شعر پڑھ رہا ہوں، پھر مرثیہ ملاحظہ کیجئے گا خاص طور سے۔ حیدر کی ضربت کا اثر آدھا ادھر آدھا ادھر، بھائی ملاحظہ کیجئے گا اور بولتے بھی رہیے گا، زیادہ دیر میں آپ کو بلواؤں گا نہیں اور زیادہ دیر خود بھی نہیں بولوں گا۔ حیدر کی ضربت کا اثر آدھا ادھر، اب بولی ساتھ میں، حیدر کی ضربت کا اثر آدھا ادھر آدھا ادھر، بھئی جس میں نہیں آیا نظر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اب شعر سنیے، مرحب سنبھل حیدر ہیں یہ، مرحب سنبھل حیدر ہیں یہ، ایمان لا بہتر ہے یہ۔ مرزا سنیے گا، مرحب سنبھل حیدر ہیں یہ، ایمان لا بہتر ہے یہ، ورنہ نظر آئے گا سر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ایک درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد۔ آگے تشریف لائیے، آگے تشریف لائیے، تو وہاں بیٹھیں نہیں بیٹھ جائیے، اچھا صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔
خیال تھا کہ تاریخ کی مناسبت سے جناب قاسم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا بھی ذکر ہو جاتا اور امام حسین علیہ السلام کا بھی، لیکن تمام ذکر ایک ہی ہیں، تو بہت مختصر چونکہ پڑھنا ہے اس لیے جناب عباس کے حال کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں، بہت چند بند پڑھوں گا، کچھ فضائل کے کچھ مصائب کے۔ ایک درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد۔ آئے ہیں رند باندھ کے احرام ساقیا، آئے ہیں رند باندھ کے احرام ساقیا، بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساقیا، ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیا، بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیا۔ بیت سنیے گا، بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیا۔ بھائی ملاحظہ کیجئے گا کہ ہم سب، سنیے گا بھائی، ہم سب شریف رند ہیں، ہم سب شریف رند ہیں، تو بیت الشرف سے لا، ہم سب شریف رند ہیں، بیت الشرف سے لا، اور ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سے لا۔ کیا کہنے بھائی بابا، سلوات تو پڑھیے پھر۔ ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سے لا۔ ملاحظہ فرمائے گا، حضور بند پیش کر رہا ہوں کہ پانی، یہ ساقی نامہ ہے، اس میں شراب کا ذکر ہوتا ہے، یہ مودت اہل بیت علیہ السلام کی شراب ہے، جس کا ساقی یعنی پلانے والا کبھی رسول اللہ ہیں، کبھی خود جناب امیر ہیں، کبھی خدا ہے۔ ملاحظہ کیجئے گا، کہتے ہیں کہ پانی ذرا سا بھی نہ ملانا شراب میں، بالکل کلین چاہیے، بالکل خالص صاف ستھری چاہیے، پانی ذرا سا بھی نہ ملانا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ بھئی بات تو صحیح ہے، پانی ذرا سا بھی نہ ملانا شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں، کیا کہنے بھائی بابا، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں، پینا ہے آج بندگی بو تراب میں، پینا ہے آج بندگی بو تراب میں، ارے لکھ لے ہمارے جام علی کے حساب میں، کیا کہنے بھائی بابا، لکھ لے ہمارے جام علی کے حساب میں۔ بھئی بیمار غم ہے روح گرہ دل کی کھول دے، بیمار غم ہے روح گرہ دل کی کھول دے، خاک شفا بھی کچھ میرے ساغر میں گھول دے۔ کیا کہنے، خاک شفا بھی کچھ میرے ساغر میں گھول دے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، مودت اہل بیت کی کیا فضیلت ہے، سنیے۔ یہ میں حیات کون و مکان کا نچوڑ ہے، بہتر نہیں ہے اس سے زمانے میں کوئی شے، جائز نہیں ہے واعظ کم ظرف کو یہ میں، جائز نہیں ہے واعظ کم ظرف کو یہ میں۔ مثال سنیے گا، پی لے گا ایک گھونٹ تو کرنے لگے گا خیر۔ بھائی بات سنیے گا، پی لے گا ایک گھونٹ تو کرنے لگے گا خیر۔ بھائی بات عرض کر رہا ہوں حضرات، سبھی سے مخاطب ہوں کہ سب جان لیں، سب جان لیں غدیر کے اعلان کی طرح، سب جان لیں غدیر کے اعلان کی طرح، پینا پڑے گی بوذر و سلمان کی طرح۔ کیا کہنے بھائی بابا، صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک اپنے ساقی سے ایک دعا ہے تمام مومنین کی جانب سے کہ ساقی شراب سیرت و کردار دے ہمیں،
ساقی شراب سیرت و کردار دے ہمیں، پیمانے بلندی افکار دے ہمیں، للہ جرأت رسن و دار دے ہمیں، للہ جرأت رسن و دار دے ہمیں، یعنی زبان میسم دمار دے ہمیں، یعنی زبان میسم دمار دے ہمیں، آیات کبریا کو جلی کر رہے ہیں ہم، آیات کبریا کو جلی کر رہے ہیں ہم، ارے ساغر اٹھا کہ مدح علی کر رہے ہیں ہم۔ سلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ساغر اٹھا کہ مدح علی کر رہے ہیں ہم، بس ملاحظہ کیجئے کون علی ہیں یہ، توجہ چاہوں گا، سنیے گا بند بھائی، ملاحظہ کیجئے گا۔ جس نے کیا ہے پرچم دین خدا بلند، کون علی ہے؟ جس نے کیا ہے پرچم دین خدا بلند، جس سے ہوئی ہے منزل اہل وفا بلند، خود اپنے گھر میں بھیج کے حق نے کیا بلند۔ چوتھا مصرع بہت سنیے گا، خود اپنے گھر میں بھیج کے حق نے کیا بلند، اور میدان خم میں دست نبی پر ہوا بلند۔ بہت سنیے گا، میدان خم میں دست نبی پر ہوا بلند۔ بھائی بہت سنیے گا کہ بعد نبی ہر ایک سے اولا بنا دیا، بعد نبی ہر ایک سے اولا بنا دیا، حق نے جسے غدیر میں مولا بنا دیا۔ حق نے جسے غدیر میں مولا بنا دیا۔ بھائی ملاحظہ فرمائے گا یہ بند، جناب امیر کا زندگی نامہ ہے کہ ایک مصرے میں کہ پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے۔ بھائی سنیے گا، پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے۔ نوجوانوں سے توجہ چاہتا ہوں، پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے۔ بھئی سنتے ہیں جبرائیل کے استاد بن گئے، سنتے ہیں جبرائیل کے استاد بن گئے۔ بھئی نکلے پے جہاد تو فولاد بن گئے۔ چوتھا مصرع بہت سنیے گا، نکلے پے جہاد تو فولاد بن گئے، اور ہو کر جوان رسول کے داماد بن گئے۔ سلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ پیدا ہوئے، بھئی بیت کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں، پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے، سنتے ہیں جبرائیل کے استاد بن گئے، نکلے پے جہاد تو فولاد بن گئے، اور ہو کر جوان رسول کے داماد بن گئے۔ بھئی بیت ملاحظہ کیجئے گا کہ حسن عمل سے مرضی پروردگار لی، حسن عمل سے مرضی پروردگار لی۔ بھئی تلوار عرش پر جو ٹنگی تھی اتار لی۔ سلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ بھئی ایک اور سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ ملاحظہ فرمائیں، عظمت علی کی فخر رسولاں سے پوچھئے،
یہ تو ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں، چاہنے والے ہیں. عظمت علی کی فخر رسولاں سے پوچھئے، حضور رفعت علی کی خانہ یزداں سے پوچھئے. رفعت علی کی خانہ یزداں سے پوچھئے. آئے نگر یقین، ملاحظہ ہو، آئے نگر یقین تو قرآن سے پوچھئے. آئے نگر یقین تو قرآن سے پوچھئے. بھئی عادل ہیں دونوں بوذر و سلمان سے پوچھئے. کیا کہنے بھائی بابا؟ بات سنیے گا. عادل ہیں دونوں بوذر و سلمان سے پوچھئے. آدم کا دل خلیل کا ارمان ہے علی. آدم کا دل خلیل کا ارمان ہے علی. بھئی ابلیس کی شکست کا اعلان ہے علی. سلوات تو بھیجی نعرہ حیدری کے بعد. بھائی بند میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا. ایک حسن تضاد ہے، بلکہ قبح تضاد ہے. ملاحظہ کیجئے گا کہ یہ کچھ حضرات جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی مولا کو مانتے ہیں، عجیب و غریب ان کا ماننا ہے. سنیے، سمجھدار حضرات تشریف رکھتے ہیں، پیش کر رہا ہوں. حضور نفرت کرن سے پیار مگر آفتاب سے. بھائی توجہ سنیے گا. حضور نفرت کرن سے پیار مگر آفتاب سے، خوشبو سے بغض اور محبت گلاب سے. خوشبو سے بغض اور محبت گلاب سے، یعنی غبار دل میں لیے بو تراب سے. یعنی غبار دل میں لیے بو تراب سے، دعوی عشق اور رسالت مآب سے. دعوی عشق اور رسالت مآب سے. بھئی حدیث نظم کی ہے کہ جانا جو شہر میں ہے، جانا جو شہر میں ہے تو پھر در تک آئیے. کیا کہتے ہیں؟ جانا جو شہر میں ہے تو پھر در تک آئیے. ارے ملنا ہے گر نبی سے تو ہے در تک آئیے. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بھئی سلسلے کا آخری بند سنیے گا. ہجرت کی رات جرأت حیدر تو دیکھیے. ہجرت کی رات جرأت حیدر تو دیکھیے. حضور زیر قدم رسول کا بستر تو دیکھیے. زیر قدم رسول کا بستر تو دیکھیے. ارے جاگا ہوا وفا کا مقدر تو دیکھیے. جاگا ہوا وفا کا مقدر تو دیکھیے. اور آ کر سکون نفس پیمبر تو دیکھیے. کیا سکون تھا جناب امیر کو. آ کر سکون نفس پیمبر تو دیکھیے. بھائی متوجہ ہو ذات سنیے گا. آ کر سکون نفس پیمبر تو دیکھیے. بھئی چادر جو اوڑھ لی تو نبی بن کے سو گئے. چادر جو اوڑھ لی تو نبی بن کے سو گئے. تیغیں چمک رہی تھی علی تن کے سو گئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تیغیں چمک رہی تھی علی تن کے سو گئے. لیکن یہ سوچتا تھا دل شیر کردگار، ٹکرائیں گے حسین سے جب اہل اقتدار. جب ہوگا میرے بعد زمانے میں خلفشار، اس وقت کون ہوگا حفاظت کا ذمہ دار. اس وقت کون ہوگا حفاظت کا ذمہ دار. بات سنیے. جو منزلت نبی کی
وہ سبتے نبی کی ہے، جو منزلت نبی کی وہ سبتے نبی کی ہے، یعنی حسین کو بھی ضرورت علی کی ہے۔ کیا کہنے بھائی بابا؟ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ بس جلدی سے مسئلہ سمٹ جائے گا۔ یعنی حسین کو بھی ضرورت علی کی ہے، تو اٹھا جو دل میں درد دوا مانگنے لگے، اٹھا جو دل میں درد دوا مانگنے لگے، حق سے جلال کرب و بلا مانگنے لگے، اپنی مثال پیش خدا مانگنے لگے، ایک با وفا پسر کی دعا مانگنے لگے۔ واہ 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 واہ، کیا میں سنیے گا، ایک با وفا پسر کی دعا مانگنے لگے، جب ہو گئی قبول دعا مدعا ملا، جب ہو گئی قبول دعا مدعا ملا، بھئی مشکل کشائے وقت کو مشکل کشا ملا۔ کیا کہنے بھائی بابا؟ سلوا دیجئے گا۔ بس یہاں سے جناب عباس کی شان میں چند بند ہیں، بس وہیں سے ربط مصائب ہے۔ عباس آئے روح شجاعت بنے ہوئے، عباس آئے روح شجاعت بنے ہوئے، جان وفا وقار اطاعت بنے ہوئے، بھائی کے حق میں پیکر نصرت بنے ہوئے۔ چوتھا مصرع بات سنیے گا، بھائی کے حق میں پیکر نصرت بنے ہوئے، مادر کی شان باپ کی عزت بنے ہوئے، ماں گود میں جو لیتی تھی اس نازنین کو، مصرع سنیے گا، ماں گود میں جو لیتی تھی اس نازنین کو، زہرا دعائیں دیتی تھی ام البنین کو۔ صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ کیا کہنے بھائی بابا؟ ماں گود میں جو لیتی تھی اس نازنین کو، زہرا دعائیں دیتی تھی ام البنین کو۔ جناب عباس کے بچپن سنیے گا، گہوارے ہی میں جاہو جلالت تھی آشکار، گہوارے ہی میں جاہو جلالت تھی آشکار، ہیبت سے جس کی تھا صف باطل میں انتشار۔ سنیے گا، ہیبت سے جس کی تھا صف باطل میں انتشار، بھئی انگڑائیاں جو لیتا تھا جھولے میں بار بار۔ جناب عباس ابھی جھولے میں، انگڑائیاں جو لیتا تھا جھولے میں بار بار، مقصد یہ تھا کہ ہوں اسد حق کی یادگار، مقصد یہ تھا کہ ہوں اسد حق کی یادگار۔ بھئی بیت ملاحظہ فرمائیے گا، بحر جہاد تیغ دودم چاہیے مجھے، بحر جہاد تیغ دودم چاہیے مجھے، بھئی کہتی تھی مٹھیاں کہ علم چاہیے مجھے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ کہتی تھی مٹھیاں کہ علم چاہیے مجھے۔ بس یہ روایت ایک سنیے آپ، نکلے پدر کے ساتھ مدینے میں جب کبھی، جناب عباس مولا علی کے ساتھ، نکلے پدر کے ساتھ مدینے میں جب کبھی، اہل ستم میں پڑ گئی حیرت سے تھر تھری۔ بھائی توجہ چاہوں گا، اہل ستم میں پڑ گئی حیرت سے تھر تھری، غل تھا کہ باپ بیٹے کی صورت ہے ایک سی۔ بھائی محسوس فرمائیے گا، غل تھا کہ باپ بیٹے کی صورت ہے ایک سی، دیکھو علی کے ساتھ میں چھوٹا سا ایک علی، دیکھو علی کے ساتھ میں چھوٹا سا ایک علی، بھئی ہر ادا میں باپ کا تیور دکھائی دے، ہر ادا میں باپ کا تیور دکھائی دے، جس رخ سے دیکھیے اسے حیدر دکھائی دے۔
ہر ادا میں باپ کا تیور دکھائی دے، جس رخ سے دیکھیے اسے حیدر دکھائی دے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ملاحظہ، دم خم رگوں میں، فضائل میں یہ آخری 3 بند پڑھ رہا ہوں، دم خم رگوں میں حیدر کرار کی طرح، دم خم رگوں میں حیدر کرار کی طرح، عزم بلند آہنی دیوار کی طرح۔ اب اسے سنیے گا، عزم بلند آہنی دیوار کی طرح، ایک ایک شکنجبی پتھی تلوار کی طرح، ایک ایک شکنجبی پتھی تلوار کی طرح۔ بے مثال کر رہا ہوں، تنہا تھا ایک لشکر جرار کی طرح، تنہا تھا ایک لشکر جرار کی طرح۔ بھائی بات سنیے گا، چاہے تو ظلم و جور کی دنیا اجاڑ دے، چاہے تو ظلم و جور کی دنیا اجاڑ دے، ہو سامنے اگر در خیبر اگاڑ دے۔ کیا کہنے بھائی ہو سامنے اگر در خیبر اکھاڑ دے، کہتا تھا دبدبا کہ علی کا شباب ہوں، کہتا تھا دبدبا کہ علی کا شباب ہوں، ام البنی کی جان دل بوتراب ہوں۔ بیعت کے لیے زحمت دوں گا، ارمان قلب بنت رسالت مآب ہوں، اور بیعت کے ہر سوال کا تنہا جواب ہوں، بیعت کے ہر سوال کا تنہا جواب ہوں۔ بھائی بیعت ملاحظہ فرمائیے گا، مثل علی چڑھاؤں اگر آستین کو، کیا کہنے مثل علی چڑھاؤں اگر آستین کو، ارے تخت یزید کیا ہے الٹ دو زمین کو۔ کیا کہنے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تخت یزید کیا ہے الٹ دوں زمین کو، نعرہ کیا تو ہلنے لگا دشت کربلا۔ جنگ نہیں پڑھنا، صرف ایک منظر دکھا رہا ہوں اس بند میں۔ نعرہ کیا تو ہلنے لگا دشت کربلا، الٹی صفوں پر صف تو پرے پر پرا گرا۔ بھئی کیا ہیبت سے، کیا جوش اور بولے سے جنگ کر رہے تھے۔ الٹی صفوں پر صف تو پرے پر پرا گرا، نے میں منا تھا فوج کا باقی نہ میں سرا، اور ٹکرا رہا تھا کوفے سے لشکر یزید کا، ٹکرا رہا تھا کوفے سے لشکر یزید کا۔ بیعت کے لیے زحمت ہے، ہیبت سے اہل ظلم و جفا تھر تھرا گئے، ہیبت سے اہل ظلم و جفا تھر تھرا گئے، سمجھے نہیں کہ حیدر کرار آ گئے۔ کیا کہنے بھائی ملاحظہ، صدقے وفا پا اور نثاران بان پر، نعرہ تھا الحفیظ کا سب کی زبان پر، ایک قہر تھا جو ٹوٹ پڑا تھا جہان پر، ہلچل ملائکہ میں بھی تھی آسمان پر۔ بھئی یہ ہلچل کیا تھی ملاحظہ فرمائیے، فضائل میں یہ آخری بیعت عرض کر رہا ہوں، ہلچل ملائکہ میں بھی تھی آسمان پر۔ بھئی جناب عباس یہاں زمین پر جنگ کر رہے ہیں اور آسمان پر کیا ہلچل ہے، سنیے گا، بیعت عرض کر رہا ہوں، ہلچل ملائکہ میں بھی تھی آسمان پر۔ آپ حضرات تو واقف ہوں گے نا کہ آسمان پر کون حضرات رہتے ہیں، ملائکہ ہیں، اور جو انبیاء آئے اور چلے گئے،
وہ ہیں، اور جن کو پردہ کر کے بلا لیا گیا وہ سب لوگ ہیں۔ اب سنیے، ہلچل ملائکہ میں بھی تھی آسمان پر۔ بھائی ملاحظہ کیجئے گا، عیسیٰ کھڑے ہوئے تھے مصلی لپیٹ کر، عیسیٰ کھڑے ہوئے تھے مصلی لپیٹ کر، جبریل ہٹ گئے تھے پروں کو سمیٹ کر، کیا کہنے بھائی؟ جبریل ہٹ گئے تھے پروں کو سمیٹ کر، سورج کی طرح ظلم کے بادل میں آ گیا۔ بس آخری بند، سورج کی طرح ظلم کے بادل میں آ گیا، آخر کی صف گری صف اول میں آ گیا، کیا کہنے بھائی؟ آخر کی صف گری صف اول میں آ گیا۔ بھئی دریا پتھا کبھی مقتل میں آ گیا، دریا پتھا کبھی مقتل میں آ گیا۔ بھئی غل تھا کہ شیر شام کے جنگل میں آ گیا، غل تھا کہ شیر شام کے جنگل میں آ گیا۔ شعلے برس رہے تھے ہر ایک ذی حیات پر، ایک شور تھا کہ آگ لگی ہے فرات پر، کہتا تھا ہے یہ ساری خدائی حسین کی۔ بس میں مسائب پا گیا۔ جناب عباس نے کیا فرمایا سنیے، کہتا تھا ہے یہ ساری خدائی حسین کی، دریا حسین کا ہے ترائی حسین کی۔ کہتے ہیں کب ہے برائے آب لڑائی حسین کی، ارے حق کے لیے لٹی ہے کمائی حسین کی، حق کے لیے لٹی ہے کمائی حسین کی۔ کیا جذبہ ہے چھوٹے حضرت کا سنیے گا، کہتے پانی پیوں تو خاک میرے دل کے چین پر، پانی پیوں تو خاک میرے دل کے چین پر، ایسی کئی فرات تصدق حسین پر، ایسی کئی فرات تصدق حسین پر۔ نکلا جو مشک بھر کے وہ حیدر کا لالا فام، الیاس اور خضر نے جھک کر کیا سلام، فوجیں بڑھی تو بولا کہ اے ساکنان شام۔ بھائی سنیے گا جناب عباس نے کیا فرمایا، بس مسائب میں چند بند ہے۔ فوجیں بڑھی تو بولا کہ اے ساکنان شام، ہٹ جاؤ سامنے سے سکینہ ہے تشنگام، ہٹ جاؤ سامنے سے سکینہ ہے تشنگام۔ ارے برسے جو تیر ظلم لہو میں نہا گیا، برسے جو تیر ظلم لہو میں نہا گیا، ارے ماتھے کا خون بہہ کے رکابوں میں آ گیا، ماتھے کا خون بہہ کے رکابوں میں آ گیا۔ ارے کرتا رہا نگاہوں سے اہل وغا پوار۔ بس سنیے گا یہ منظر ملاحظہ کیجئے، یہیں پہ مرثیہ تمام کر دوں گا، آخری یہ 3 بند ہیں۔ کرتا رہا نگاہوں سے اہل وغا پوار، ایک تیر مشک پر جو لگا کے ایک بار، ایک تیر مشک پر جو لگا کے ایک بار، ارے پانی کے ساتھ گر گیا گھوڑے سے دل فگار، پانی کے ساتھ گر گیا گھوڑے سے دل فگار۔ بولا سکینہ 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 اب نہ کرو میرا انتظار، بولا سکینہ اب نہ کرو میرا انتظار۔ ارے جلتی ہوئی زمین پا دل زار رکھ دیا، جلتی ہوئی زمین پا
دلے زار رکھ دیا، گھبرا کے خالی مشک پا رخسار رکھ دیا، گھبرا کے خالی مشک پا رخسار رکھ دیا، چلائی سر کو پیٹ کے فضا غضب ہوا، لوگوں شکستہ ہو گیا بازو حسین کا، اتنے میں آئی گریہ شبیر کی صدا، کیا کہا امام نے سنیے، اتنے میں آئی گریہ شبیر کی صدا، بس یہ آخری بیت پڑھ رہا ہوں، اتنے میں آئی گریہ شبیر کی صدا، کیا کہا امام نے سنیے گا، زینب 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 میں کیا کروں میرا باپ مر گیا، زینب میں کیا کروں میرا باس مر گیا، ارے قسمت نے جب امیدوں کے دامن جھٹک دیے، قسمت نے جب امیدوں کے دامن جھٹک دیے، بچوں نے اپنے ہاتھوں سے کوزے پٹک دیے، بچوں نے اپنے ہاتھوں سے کوزے پٹک دیے، بچوں نے اپنے ہاتھوں سے کوزے پٹک دیے، الا لعنت اللہ علی سیالم الذین ظلموا ایہم مقدمین مقدمین۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے ظاہری باطنی امراض اور مسائل کو غیب سے حل فرما، اور دعاؤں میں دعا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین۔ ماتم حسین۔